السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہے آپ سب کے پسندیدہ فیاض الحسن چوہان صاحب. تو ہم نے ریسنٹلی ایک چیز بڑی اچھی نوٹس کی ہے کہ ماشاءاللہ سے دن بدن اس شو کا جو رسپانس ہے وہ بڑا اچھا ہوتا جا رہا ہے. اور چوہان صاحب کے متعلق اکثر لوگ ہمیں آ کر نیچے لکھتے ہیں کہ یار ہم تو ان کو کچھ اور سمجھتے تھے، تو یہ تو واقعی چوہان صاحب جو سے وہ صحیح باتیں کرتے ہیں. تو ہماری اب آڈینس بھی آہستہ آہستہ فیاض بھائی ان کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے، لوگوں کا ایک نظریہ آپ کے متعلق تبدیل ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو آپ کو رسپانس آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برک صاحب، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ ایک کھلا گناہ کرنے والا ایک منافق کی نسبت دنیا اور آخرت میں اللہ کی نظروں میں 100% بہتر ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ کون سی حدیث آپ نے سنا دی، اس میں کھلا گناہ کرنے والے اور منافق کا کیا؟ سپوز اگر کوئی مجھے غلط بھی سمجھتا ہے نا، نقد کوکا پہ ناچنے والا، تو یار اس کے لیے کم از کم میں منافق نہیں ہوں. جو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملک دشمن طاقتوں کی ایجنڈے کے تحت ڈیٹریک ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کم از کم اس کو یہ تو پتا ہے کہ یار فیاض چوہان زبان دل دماغ تینوں کو آئیڈینٹیکل کر کے ایک جگہ پہ لا کے بات کر رہا ہے. ہاں، جو واقعتاً نیوٹرل ہیں اور سچے پاکستانی ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ان کو تو فرام ڈے فرسٹ سے پتا ہے کہ فیاض چوہان بالکل سچی کھری باتیں کر رہا ہے. تو مجھے کم از کم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں پاکستان کی محبت میں اور اپنے ایمان کی محبت میں. فیاض بھائی، کل آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو ٹاپ سٹی 1 کا کیس تھا جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لینے کا کہا، لیکن دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو آرمی ایکٹ کی بہت سی خلاف ورزیاں جنرل فیض حمید نے کی اپنی نوکری ختم ہونے کے بعد. تو آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں کہ یہ کون سی خلاف ورزیاں اور یہ سب کیسے ہوا؟ دیکھیں، جنرل عاصم منیر صاحب نے 12 اگست کو پاکستان کی سیاست، صحافت اور عدالت میں موجود نقد کوکا کے اوپر ناچنے والوں کو میسج دے دیا کہ 14 اگست کیسے منائی جاتی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 12 اگست کو 14 اگست منانے کا طریقہ بتا دیا ان کو کہ سب سے پہلے پاکستان، اول و آخر پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان. پاکستان سے آگے نہ کوئی جنرل، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ کوئی میڈیا ہاؤس کا مالک، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی تجزیہ نگار اور نہ کوئی عدالت کا شاہ سوار، صرف پاکستان. جنرل فیض حمید یہ وہ طوطا ہے جس میں بانی تحریک انصاف اور مسز بشرا بی بی کا جان ہے. ہم بچپن میں الف لیلا کی ڈرامے دیکھا کرتے تھے پی ٹی وی میں کہ فلاں جن ہے اس کو مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے، تو کہتے تھے جی فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ ایک طوطا ہے، طوطے میں اس جن کی جان ہے. تو جناب یہ وہ جن تھا جو بانی تحریک انصاف کا جن اور بشرا بی بی کا جن، اس کی جان جناب اس طوطے میں تھی. اب کہانی کیا ہے؟ کہانی بڑی سمپل سی ہے. 3 کا گینگ تھا، جنرل فیض حمید، بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی. سیاہ اور سفید کے مالک تھے پچھلے 4-5 سال سے. اور بشرا بی بی کو لانچ کرنے والے بھی جنرل فیض حمید تھے. لانچ کرنے والے بھی جنرل؟ لانچ کرنے والے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے؟ ان کے قریب لانے والے، ان کو ملوانے والے. بیچ میں پی ٹی آئی کے جو 2-3 بندے تھے جو بیچ میں ذریعہ بنے، ان کے ذریعے سے ان کو آپس میں ملایا گیا. پھر پورا ایک پلان بنایا گیا کہ ان کی شادی کروائی جائے. ریحام خان سے طلاق کروائی گئی، طلاق کروا کے ان سے شادی کروائی گئی. یہ سارے کا سارا پلان جنرل فیض حمید کا تھا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2016 سے پہلے کا پلان تھا؟ مطلب یہ میں نے ہمارے ایک وہ ولاگر ہیں عمران شفقت صاحب، ان سے بڑا ایک انٹرسٹنگ قصہ سنا. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آفیسر تھے، وہ فرا گوگی کے فون ٹیپ کرتے تھے اور پھر ان کے گھر جاتے تھے فقیر بن کے، اور جب بھی ان سے وہ کوئی پیسے مانگنے جاتے تو کوئی ایسی گھر کی بات کہہ دیتے جس سے نہ فرا گوگی امپریس ہو جاتی. تو فرا گوگی نے اس کا پھر بشرا بی بی سے ان کو تھرو کروایا اور پھر وہ ان کے پیر بن گئے اور ان آفیسر کو پیچھے سے یہ کنٹرول کرتے تھے. تو
آپ نے یہ سنا ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو بانی تحریک انصاف کا ہر روز ایمان مضبوط ہوتا تھا بشرا بی بی پہ، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ بشرا بی بی بیسیکلی جنرل فیض حمید کی جناب ایک سورس تھی، ایک جناب اس کی ایک اہلکار تھی، اعلی کار تھی. جب ان کو ساتھ بنا دیا گیا، اب کیا ہے، جنرل فیض حمید نے اپنے ادارے کے کچھ انٹیلیجنس آفیسرز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ان کے اوپر، اور بانی تحریک انصاف کے ارد گرد ان کے گھر، ان کے دفاتر پہ جناب وہ بگنگ والے سارے ٹولز لگے ہوتے ہیں. ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں 100% یہاں کوئی نہ کوئی جناب آڈیو کا ٹول تو لگا ہی ہوگا. یہ ویڈیو کیمرے لگے نہیں، ویڈیو کے علاوہ ایک عام سی چیز ہے، یہ آج کل عام سی چیز ہے. وہ جناب بانی تحریک انصاف جو سوچتے تھے، جو پریشانی آتی تھی انہیں، جو ان کی جناب کوئی گنجلک ہوتی تھی، جو کوئی تکلیف ہوتی تھی سیاسی، معاشرتی، عدالتی، صحافتی، انتظامی، وہ سنا جاتا تھا اس ٹولز کے ذریعے سے. وہ جو انٹیلیجنس آفیسر تھے، ایک رحمت ان میں سے بڑا مشہور تھا. کہتے ہیں نا کہ وہ بشرا بی بی کا جن جو نا اصل میں رحمت تھا، رحمت اللہ. جی میرے خیال سے انہی کی بات کر ٹھیک ہے نا. اب وہ سننے کے بعد جنرل فیض حمید کی جو پوری انٹیلیجنس کا جو نا وہ پورا نیٹ ورک تھا، وہ ان کو اسی بات کے حوالے سے سلوشن بتا دیا کرتا تھا بشرا بی بی کو. بشرا بی بی جناب دن رات شام وہ پھر بانی تحریک انصاف کو بتاتے تھے، آپ آج کل یہ سوچ رہے ہیں، آپ کو آج کل یہ پرابلم ہے، آج کل آپ کی یہ ایشو ہے، آج کل آپ جناب یہ ٹینشن کا شکار ہے. بانی تحریک انصاف کا سے جھٹکا لگتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بس میرے جن ہے، میرے موکل ہے. آگے سے پھر حل بتاتی تھی. اب وہ حل جب بتاتی تھی، وہ حل پہلے سے سارا سوچا سمجھا، ڈرامٹائز کیا ہوا، فلمائز کیا ہوا، ٹھیک ہے نا جی، کریٹ کیا ہوا ہوتا تھا موجود. پھر وہ حل بتاتی تھی، حل ہو جاتا تھا، مسئلہ حل، سکون آ گیا، ٹینشن دور ہو گئی. پارٹی کی جناب معاملات، حکومتی معاملات، ذاتی معاملات، فائنینشیل معاملات، سو ٹینشنیں. اب ہوتا کیا تھا، وہ ساری چیزیں بتاتی تھیں. جب بتاتی تھی ان کا دین ایمان بڑھتا تھا، اور یہ برملا کہتے تھے محفلوں میں، میٹنگوں میں. میں نے کئی دفعہ سنا ہے، بشرا بی بی میری مرشد، بشرا بی بی میری مرشد. بشرا بی بی کے پاس کون سا جن تھا؟ وہ جن رحمت اللہ تھا. رحمت اللہ کون تھا؟ وہ جنرل فیض کا ایجنٹ تھا، وہ جنرل فیض کا جناب انٹیلیجنس آفیسر تھا. ہم ایک اور پھر سوال پوچھتے ہیں آپ سے، جہانگیر خان ترین کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اچھا، ہوا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب سے جو میری انفارمیشن ہے، جہانگیر ترین صاحب سے نا ایک دفعہ کہیں پہ غلطی سے یہ فکر ادا ہو گیا کہ یہ تو جادوگر نہیں ہے. جو میری ایک انفارمیشن ہے اور اتھینٹک ہے. تو بھائی کوئی بھی سنتا تھا، دیکھتا. اچھا نئی جب آئی نا، دیکھا ہم تو ہوتے تھے بنی گالا 2016-17 پورا ہم تو بنی گالا ہوتے تھے جناب. پہلے کمپین جناب پناما کی، اور کور کمیٹی کا ممبر تھا، سارے معاملات چلانے. مجھے ان کے 25 سال پرانے ڈرائیور سفیر، مجھے خود اس نے بتایا. مجھے ان کے 30 سال پرانے گارڈ جو ہماری برادری کا ہے، چودھری ایوب دولتالے گجر خان کا، اس نے مجھے 20 دفعہ خود بتایا. مجھے انعام شاہ ان کے پرسنل سیکٹری، جس کے حوالے سے وہ وائرل ہوئی تھی توشہ خانہ کی، کیوں تصویریں لیتے ہو اور پوچھتے ہو بشرا بی بی کی، اس نے مجھے خود بتایا. اس طرح ہمیں ان کے ملازم وہاں پہ، کہ جیسے ہی بشرا بی بی ان کی زندگی میں آفیشلی انٹر ہو گئی، ڈسکلوز ہو گیا شادی کا، وہ ادھر آ گئی. ہر جمعرات کو حلوہ پکتا تھا، ہر جمعرات کو اگربتیاں، پورے بنی گالا گھر کے اندر سے لے کے ارد گرد کے جو وہ باغات ہوتے تھے نا، جو جھاڑیاں، درختوں تک جو نا وہ اگربتیاں لگائی جاتی تھیں. یار مجھے تو خود بتایا ہے، اور ہم سارے سنتے تھے، آپس میں ڈسکس کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، پارٹی کے سارے سینئر لیڈر بھی غیر موجودگی میں ڈسکشن کرتے ہوئے. تو یہ والی ساری ڈرامے بازیاں، ٹھیک ہے نا، وہ جنوں کی اور جناب جو کلوں کی اور چالیسووں کی اور جناب سارے دم درود کی، اور جناب یہ ساری، یہ تو بانی تحریک انصاف کو انہوں نے فرام ڈے فرسٹ سے کر رہے تھے. اور بانی تحریک انصاف اس پہ سر دھنتے تھے. سر کیوں دھنتے تھے؟ کہ ان کو رزلٹ آتا تھا، رزلٹ آتا تھا رحمت اللہ کے ذریعے سے بشرا بی بی کے پاس. بشرا بی بی آگے ان کو بتاتی تھی، ان کے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جاتے تھے.
یہ فیاض بھائی یہ تو بتائیں نا، دیکھیں عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ شروع کی وہ تو 2011 سے ہی کرنی شروع کر دی. 2011 سے اگر وہ آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو بندے توڑ کر لا کر دے رہے ہیں، تو یہ بشا بی بی تو 2016 میں جا کر آپ کے پاس آئی نا، 16-17 کی بات ہے. تو ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد کیوں نہیں تھا کہ یار میں خود جون سے 2018 پہ پرائم منسٹر ویسے بھی بن سکتا ہوں؟ کمزور ایمان تھا. دیکھو کمزور ایمان ہے. جس نے کان میں پھونک دیا وہ قاسم سوری پھونک رہا ہے، جو خود اسٹے کے اوپر آج باہر بیٹھا ہے نا، انقلابی بنا ہوا ہے، ہاف بوائلڈ انقلابی چی گویرا بنا ہوا ہے. اتنا بڑا لانتی کردار ہے جنا، میں سمجھتا ہوں بے شرم آدمی. تم فوج کے خلاف بھونک رہے ہو، تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھونک رہے ہو، تم جعلی ووٹوں کے اوپر جناب اسی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل فیض کے سرصدقے تمہیں جتایا گیا بلوچستان سے. اور پھر جب اس کے خلاف الیکشن ٹریبونل کے اندر تمہارا مخالف گیا تو 4 سال سٹے دلایا گیا جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض کے سرصدقے. تم سٹے کے اوپر انلیگل 2 نمبر ایم این اے تھے اور اس کے اوپر تم ڈپٹی اسپیکر تھے. اسی اسٹیبلشمنٹ نے آج تم وہاں برطانیہ میں بیٹھ کے تم وہاں پہ فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کر رہے ہو اور بھونک رہے ہو. اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے تو تم آؤ، وہ قاسم سوری کان میں پھونکے گا جی، ذرا مذہب کا ٹچ لگا دو جی، ٹھیک ہے جی، جو کان میں سب سے پہلے پھونکے گا پھرت کر کے جناب وہ نکال دیں گے. تو ان کا اپنا تو کوئی دین ایمان نہیں تھا، یہ تو نہیں تھے. یہ مطلب بشا بی بی سے پرانا یہ مسئلہ ہے. علیم خان صاحب کو 2013 میں جب ٹکٹ دینا تھا تو تب ان کو بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں کوئی چکوال کے پیر بابا ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر علیم خان کو تم نے ٹکٹ دیا تو تم الیکشن نہیں جیت سکتے. پہلے ان کو بیوقوف بناتا رہا جو ہے نا وہ ہارون رشید. جی جی، ہارون رشید ایک جناب جنرل صحافی ہیں، انہوں نے واہ ان کو بیوقوف بنایا. ان کو جناب گجر خان کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کا مرید بنا کے میں بھی 2 دفعہ ساتھ گیا ان کے گجر خان کے جناب پروفیسر صاحب کے پاس، ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح جہاں پہ کو پتہ چلتا تھا یار اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بس اللہ پاک کی ذات. ہاں اس سے آگے کی اگر چیز کہیں جو میرا اپنا اجتہاد بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو کچھ دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ان کے صدقے دے گا بس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں نا، آپ نے کہا جی 2011 سے ذرا جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا نے اپنی جو ان پٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے بندہ ایک ایسا لانچ کرنا ہے، ایسی پارٹی کہ جو ان 2 پارٹیوں کو صرف کاؤنٹر کر سکے. ہم نے اس کو اقتدار میں نہیں لانا. انہیں پتہ تھا ان کے مزاج کا، طبیعت کا، کرتوتوں کا، صبح دوپہر شام کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، سمجھنے سونگنے کا، سارا کچھ پتہ تھا انہیں. انہوں نے صرف رکھا تھا کہ یار ایک واچ ڈاگ پاکستان کی جو 2 پارٹیاں باریاں لگانے لگی ہوئی تھی نا ان کے لیے. اور شجاع پاشا نے بھی ادھر تک رکھا، ظہیر الاسلام نے بھی ادھر تک رکھا، ٹھیک ہے جی، جنرل رضوان نے بھی ادھر تک رکھا. یہ تو جناب جب آگے جنرل فیض حمید صاحب، پھر جناب ان کے معاملات ہو گئے مشترکہ، ٹھیک ہے نا. تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. وہ کہانی مشترکہ بن گئی. دونوں کے مفاد تھے، ایک نے آرمی چیف بننا تھا، ایک نے تا حیات وزیر اعظم رہنا تھا، لمبی وزیر اعظم کی جناب گیم کھیلنی تھی. یہ مل کے بیچ میں آ گئی بشرا بی بی. بشرا بی بی کو لایا گیا، 3 کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا. بشرا بی بی کو مرشد بنا دیا گیا. مرشد کا جو جن تھا وہ سارا جنرل فیض کے پاس تھے، انٹیلیجنس آفیسرز تھے، انٹیلیجنس کے اکوپمنٹس تھے. وہ بشرا بی بی کو بتایا کرتے تھے کہ آج صبح فلاں بندے کے ساتھ بانی تحریک انصاف کی ڈسکشن ہو رہی تھی، انتظامی، حکومتی، مالی، اخلاقی. وہ بڑے پریشان ہے، جا کے بتاؤ کہ یار آپ کیوں پریشان ہیں. وہ جا کے بتاتی تھی، یہ اچھل کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ تمہیں کیسے پتہ ہے. میں تو بہت قریب ہوں، میری پہنچ بڑی اوپر تک ہے، بڑی اوپر تک ہے میرے موکلوں کی اور میری. یہ مزید اوور ایو ہو جاتے تھے. اور پھر اس کا حل بھی وہ بتاتی تھی، حل بھی ٹھیک نکل آتا تھا. زندگی چل رہی تھی، ہم تم ہوں گے ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہو والا ماحول بنا ہوا تھا. تو اس طرح یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا تو فیاض بھائی آپ کی کبھی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی ہے؟ میری 1 دفعہ کی ملاقات ہے، 1 دفعہ کی، وہ بھی میرے بڑے بھائی صاحب کی جو ہے نا، وہ کیونکہ 1 سال سینئر تھے وہ فیض صاحب.
تو میری وہی بڑی مختصر سی ہے. اصل میں نا میرا ایک اپنا مزاج ہے. میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی آرمی چیف کی اس طرح اوپنلی تعریف نہیں کی سوائے جنرل عاصم منیر کا. جنرل باجوہ صاحب کی میں عزت کرتا ہوں کہ میرے وہ محسن ہیں. انہوں نے زندگی میں میرے پہ ایک احسان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کا تذکرہ محفل میں مت کرو, پبلک میں مت کرو, اور جو احسان کرے برملا دنیا کے سامنے, پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے اس کا اظہار کرو. تو میں تو نبی قرآن پاک میں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن پاک کی اس کی روشنی میں ان کی میں نے آج تک کبھی تعریف نہیں کی اوپنلی. جنرل عاصم منیر کی میں صرف اس کرتا ہوں, میں پنڈی وال ہوں, میں اس کے ساری فیملی کو جانتا ہوں. 7 مرلے کا 5 سے 7 مرلے کے گھر میں پلا بڑا جوان, ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا جوان, قرآن پاک کا حافظ, دین کی تعلیم کے حوالے سے اس کو ایک کانفیڈنس, اور پھر جو وہ جنگ لڑ رہا ہے. یہ فیال پہ یہ ذرا واقعہ سنائے نا پورا, یہ فائلوں والا کیا واقعہ تھوڑا سا ڈراماٹائز کر دے آڈینس کے لیے تو اس کو ذرا پتہ چلے. دیکھو بات یہ ہے, یہ ان کی نفسیاتی طور پہ نا, آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ ایک سبارڈینیٹر اپنے باس کے پاس وہ چیزیں لے کے جائے کہ جو باس کو پسند ہی نہیں ہوگی, باس کی ذات اور اس کے خاندان سے متعلقہ آبجیکشن کریٹ کرنے والی باتیں ہوں, تو وہ کیوں جائے گا؟ وہ 2 چیزیں کہے گا, بلکہ ایک ہی کہے گا کہ یار یا تو دماغی طور پہ وہ ہلے ہوئے, یا وہ اتنا نائس آدمی ہے, اتنا شریف آدمی ہے کہ اس کا ایمان اپنے باس کے اوپر اتنا زیادہ ہے, اور باس اس کے ذہن کے اندر ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہے کہ یار یہ رول آف لا کا علمبردار ہے, یہ انصاف کا علمبردار ہے, یہ انسانیت کا علمبردار ہے, یہ خودداری کا علمبردار ہے, یہ باقی وزیر اعظموں کی طرح بڑا مختلف ہے. اس کو جب میں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی تمہاری چارپائی کے نیچے, تمہاری چھتری کے تلے, تمہارے چھتر چھائے کے تلے یہ کرپشن کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں, تمہاری اپنی فیملی, بیوی, بچے, تمہاری جناب سبارڈینیٹرز کے ذریعے سے, تو وہ مجھے اپریشیٹ کرے گا, مجھے بک اپ کرے گا, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, اس طرح کی جناب مجھے جناب وہ اپریسیشن دے گا. وہ بیچارہ شریف آدمی ہے, اس نے یہ سوچ کے وہ چلے گئے. پہلے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے ڈسکشن کی. جنرل باجوہ صاحب کے دماغ کی کیا گیمیں تھیں وہ مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا جاؤ, مجھے تو بتائی ہیں, ان کو بھی جا کے بتاؤ. اب ایک چیف سپائے, اس کا کیا کام ہے؟ آفیشیل چیف سپائے کسی ملک کا بھی ہو, اس کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ ملک کا پارلیمانی سسٹم ہو تو وزیر اعظم, صدارتی سسٹم ہو تو صدر, اگر اس صدر یا وزیر اعظم کا بیوی, بچے, بہن, بھائی, بیٹا, رشتہ دار کرپشن کی کھربوں روپے کی لٹ مار کر رہے ہوں ڈیلی, تو اس کا فرض بنتا ہے نا وہ جا کے انٹیمیٹ کرے اور بتائے. بلکہ عمران خان کا اپنا بیان ہے, خود کہہ رہے تھے کہ جو آئی ایس آئی ہے ان کو میری آڈیو سننی چاہیے. اچھا, اب وہ فائلیں لے کے چلے گئے بانی تحریک انصاف کے پاس. انہوں نے کہا بھائی جان, محترم پرائم منسٹر صاحب, یہ ہے آپ کی مسز, یہ ہے ان کا میاں, یہ ہے ان کا بیٹا, یہ ہے ان کا بھائی, یہ ہے آپ کی ان کی سہیلی, یہ ہے ان کے خاندان والے, یہ ہے آپ کا جناب لگایا ہوا وزیر اعلیٰ, اور یہ چیزیں. بانی تحریک انصاف کا تو سر سن, اور فوراً کہتے ہیں آپ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. Who the hell are you? آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ انویسٹیگیشن کرنے والے, یہ پروف رکھنے والے, یہ ثبوت رکھنے والے. بھیج دیا. اسی دن اسی ٹائم فون کیا جنرل باجوہ صاحب کو کہ فوری طور پہ ان کو ہٹایا جائے. اتوار کے دن, چھٹی کے دن, جنرل عاصم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا نوٹیفیکیشن کر کے. بھائی جان, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر, ان کے ذہن میں تھا کھٹے لائن لگ گیا, ختم, فنش. وہ اللہ کی ذات بڑی مسبب الاسباب ہے.
نیت نیک ہونی چاہیے. تو کبھی کوئی ہیرو بن جاتا ہے, تو کبھی کوئی زیرو, تو کبھی زیرو سے بھی ہیرو, تو کبھی ہیرو سے بھی زیرو. نیتوں کی مار پہ. ان کی نیت نیک تھی, انہوں نے کہا میں نے تو لگا دیا کھڈے لائن. آگے سے وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے, اب ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. تو عاصم منیر صاحب جنوں کے بھی پیو بن کے جناب جب آ گئے, اب بیچارے یہ نہ ہو تڑف رہے ہیں. فیاض بھائی بیت ہے اس واقعے کا ایک اور ورژن بھی سنا ہے, ہمارے ایک بڑے معتبر صحافی ہیں, انہوں نے بھی سنایا ہے. اچھا, انہوں نے تھوڑا سا ورژن اس طرح سے سنایا کہ جب یہ حافظ صاحب فائلیں لے کر گئے خان صاحب کے پاس, تو خان صاحب نے کہا ویل ڈن عاصم, یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, ایسے ہی کرنا چاہیے, میں نوٹس لیتا ہوں. اور پھر ان کو جب روادہ کیا, پھر جنرل باجوہ کو کال کی کہ یار اس بندے کو تو خیر. اب فیاض بھائی جو منظر نامہ آپ کے سامنے بن رہا ہے کہ جنرل فیض کا اب کورٹ مارشل ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ اصل مسئلہ بتاؤں کہ آج بہت سی باتیں بڑی کھل کے میں بتا دوں. جی جی. پاکستان کی عوام حیران ہے کہ 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سالوں میں تحریک فساد فی الارض اپنے عروج پہ گئی. 9 مئی ہوا, اپریل 2022 سے فوج کے چیف کو گالیاں, آئی ایس آئی کے چیف کو گالیاں, فوج کے افسران کو گالیاں, آئی ایس آئی کے افسران کو گالیاں, پورے ادارے کو نیوٹرل, جانور, غدار, میر جعفر, میر صادق, ہر قسم کا لقب, پوری قوم کو فوج کے خلاف نفرت پیدا کر کے ان کے خلاف کھڑا کر دینا, ان کو قاتل قرار دے دینا کہ مجھے قتل کر جو نا وہ کر دیا جائے گا, اور پھر میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا, یہ الزام لگا لگا کے انہوں نے سب کچھ کیا. پھر جناب آپ کو جو آپ کے اوپر جناب جھوٹے سچے ایف آئی آریں ہوتی ہیں, آپ کو عدالتیں بلاتی ہیں, آپ کہتے ہیں مائی فٹ. اپریل 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک کسی ایک پیشی پہ جانے کے روادار نہیں. عدالتیں بلا بلا کے تھک جاتی ہیں. صرف 42 پیشیوں پہ جو 2022 کی توشہ خانہ کی تھی یہ نہیں گئے, سائفر کی یہ نہیں گئے, سرعام بدماشی. اچھا, پھر جب گئے جانا شروع کیا, 5,000 10,000 بندہ لیا, اور جناب لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملے, جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ. وہ میری آنکھوں دیکھا جوڈیشل کمپلیکس کا. یہ فیاض بھائی ذرا ایک سیکنڈ یہ بتائیں, یہ جوڈیشل کمپلیکس کا جو ابھی سنیں میں پوری بات چلیں, اس پہ حملہ, جی, عدالتوں پہ حملہ, ججز پہ حملہ, فوج پہ حملہ, شہزاد بخاری ڈی آئی جی کو حملہ, پٹرول پمپ, پٹرول بم, آپ کے ہر قسم کی غنڈہ گردی, خون ریزی. کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا, کوئی عدالت نہیں بلا رہی, کوئی انویسٹیگیشن کے آفیسرز, کوئی پولیس, کوئی انتظامیہ, کوئی ایف آئی اے, کچھ بھی نہیں. یہ کیا تھا سر؟ یہ جنرل فیض کا نیٹ ورک تھا, جنرل فیض کی پیرل اسٹیبلشمنٹ تھی. اپریل 2022 سے لے کے آج تک جنرل فیض کی پیرل اسٹیبلشمنٹ ہے, جس میں میجر جنرل ریٹائرڈ سے لے کے کیپٹن تک ریٹائرڈ سارے کرنل بریگیڈیئر یہ سارے موجود ہوتے تھے. اور ان کے حصے پہ پی ٹی آئی کے سارے لیڈر, صحافی, میڈیا ہاؤس کے مالکان, تجزیہ نگار, ججز, سارے کے اوپر انہوں نے ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے, جو ریگولر ان سے رابطہ رکھ کے ان کو بتاتے تھے کہ ہاں جی بے غم ہو جاؤ, بس جنرل فیض آ رہا ہے جناب آرمی چیف 2022 تک, نومبر تک. تو یہ ان کو جنرل لولی پاپ دیتے تھے کہ لگے رہو, ڈٹے رہو, کوئی ایشو نہیں ہے, جو پرچے ہو رہے ہیں, جو تمہارے اوپر جناب ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں, یہ نومبر میں جنرل فیض حمید آ رہے ہیں, سارا کچھ رول بیک ہو جائے گا. یہ اور تازہ دم ہو کے سارے صحافی, سارے کے سارے, سارے جرنلسٹ, سارے میڈیا پرسن, سارے پی ٹی آئی کے لیڈر, سارے کے سارے جناب اور جناب تھرل میں آ جاتے تھے. اور یہ جتنے آپ کو صحافی نظر آتے ہیں نا, جو آدھے باہر بھاگے ہیں, ہاف بوائلڈ انقلابی, جعلی چی گویرا اور نیلسن منڈیلا اور امام خمینی, اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں باقی, جن کی جب نقدہ کوکا کے اوپر ناچ گانا آپ ہر روز رات کو دیکھتے ہیں, لیڈنگ ٹی وی چینل سے لے کے سی گریڈ کے ٹی وی چینلز تک, یہ سارے جنرل فیض کے ہاتھوں کے بھرتی کیے ہوئے یہ مرد اور عورتیں, اینکرز اور تجزیہ نگار, یہ اپنے اس محسن کا جو شخصیت سے وفا کرنے کا فرض پورا کر رہے ہیں, اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے پوری ریاست کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. یہ ساری وہ گیم چل رہی ہے. اچھا, یہ فیاض بھائی یہ جو یوٹیوبرز کا آپ نے ایک ذکر کیا ہے باتوں باتوں میں, یہ
یوٹیوبرز کیسے فیضیاب ہوئے تھے ذرا کو آپ جانتے ہیں, آپ تو وزیر اطلاعات بھی رہے. سر میں 25 سال سے ایز اے میڈیا پرسن وزیر اطلاعات, بڑی میڈیا کی اچھی پوسٹیں میں نے ایکسرسائز کی ہیں, اور پنڈی سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. میری نظروں کے سامنے ہیں سارے. یہ آپ کے جو باہر عادل راجہ, حیدر مہندی, معید پیرزادہ, وجاہت ایسے خان سمیت جو پاکستان کے اندر تمام ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے نا, ان میں سے 60% سے لے کے 70% اینکر اور تجزیہ نگار سلسلہ فیضیہ سے فیضیاب ہو کے کروڑوں روپے کے فوائد, کروڑوں روپے کے مانیٹری اینڈ فزیکل فائدے جنرل فیض کی اسٹیبلشمنٹ سے. جنرل فیض کروڑوں روپے. معید پیرزادہ نے اپنا ایک, کسی نے اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے میڈیا کا, کسی نے اپنا فلاں بنایا ہوا ہے, کوئی اچھی سلاٹ لے رہا ہے, کوئی چھوٹے ٹی وی چینل سے درمیانے ٹی وی چینل پہ جا رہا ہے, درمیانے ٹی وی چینل سے بڑے ٹی وی چینل پہ جا رہا ہے, کوئی ایسا سنڈا اور ایسا بد کرتوتیا جانا شکل صورت سے لے کے بول چال تک بھی ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں وہ یہ بھی صحافی ہے, وہ یہ بھی تجزیہ نگار ہے. جن کی اردو گلابی, جن کی پنجابی گلابی, انگلش کی تو بات ہی نہ کرے نا, میری طرح انگلش جس کو فارغ پیدل تو دور کی بات, جس کو پنجابی بولنی صحیح نہیں آتی, اردو کا لہجہ جس کا جناب سن کے ہنسی آتی ہے, وہ لیڈنگ ٹی وی چینلز کے اوپر لاکھوں روپے کی تنخواہ کے اوپر جنرل فیض کے سرسد کے. اور میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں, لسٹیں ساری تیار ہیں, لسٹیں ساری تیار ہیں, ان یوٹیوبروں سے لے کے ان صحافت کے چی گویروں اور نیلسن منڈیلوں اور امام خمینیوں کی ساروں کی لسٹیں تیار ہیں. تو کب آ رہی ہیں باہر؟ وہ آئیں گی ساروں کی باہر. یار موٹر سائیکل پہ پھرنے والا ایک یوٹیوبر چند سال پہلے, آج وہ ارب پتی ہے. یار اس ماں کے لاڈلے کے کون سے جناب نوٹوں کے باغات ہیں؟ ہاں, اس کے کون سے نوٹوں کے باغات ہیں جہاں پہ نوٹ لگتے ہیں انے وہاں, اور وہ روزانہ توڑ کے موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا چند سال پہلے, باتیں کرتا ہے جناب وہ بڑی. میں اس کی ایک ایک چیز جانتا ہوں کہ وہ کس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کس موقع پہ کیا کرتا رہا ہے. پوری قوم کو بیوقوف بنایا, بانی تحریک انصاف سے لے کے ان تمام لوگوں نے جنرل فیض کے سرسد کے. اچھا فیاض بھائی, یہ میں آپ کو نا ایک ٹویٹ ابھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں. یہ عادل راجہ کا آپ نے نام لیا تو میں نے کہا چلیں ان کی بھی کچھ پرانی ٹویٹس میں آپ سے شیئر کروں. کہ 2023 کا ان کا ٹویٹ ہے کہ میں جنرل آصف منیر کو کہتا ہوں کہ فیض حمید کے خلاف ایکشن لو, اور اگر تم ایکشن نہیں لو گے تو پاکستانی فوج جو سی ہے وہ پنجاب پولیس بن جائے گی, تو مرد بنو, ایکشن لے کر دکھاؤ. پھر اس کا ایک اور ٹویٹ ہے 5 ستمبر کو کہ اگر جنرل آصف منیر چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ, اور وہ کرپشن کو واقعی پاکستان کا مسئلہ سمجھتے ہیں, تو ان کو جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنا چاہیے. عادل راجہ خود کہہ رہا تھا پچھلے سال, اور کل اس نے ٹویٹیں کی ہے, کل کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کو پکڑنا لنڈن پلان کا حصہ ہے. یار یہ ان کی عقلوں پہ مت مار دی ہے جنرل آصف منیر صاحب نے, اس کی پاکستانیت نے, اس کی اپنے دین کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نے ان کی عقلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں. پہلے یہ شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بناتے تھے, اس سے پیچھے ہٹے, پھر انہوں نے حسینہ واجد کو ہیرو بنایا, اس سے پیچھے ہٹ گئے. جنرل فیض سے ابھی آپ ان کی جناب نظریاتی جو عہدیدار ہیں, میں حیران رہ گیا ان کے ایکس پوسٹیں دیکھ کے. جنرل فیض کو گالیاں دے رہے ہیں اور نون لیگ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. وہ خواجہ آصف نے ایک انٹرویو کا دے دیا ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں, اور اس میں کہہ دیا یار کہ فلاں موقع کے اوپر جنرل فیض نے اور انہوں نے جناب ہمارے خلاف جناب یہ کرنے کی, ہمارے ساتھ مل کے بانی تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا. او بھائی یہ 2019-20 کی باتیں ہیں, یہ 2019-20 کی باتیں ہیں. وہ بھی پتہ نہیں خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. معاملات سارے. اچھا آج آپ کو ایک اور بریکنگ دے دوں, آج تک یہ کھل کے نہیں آئی سامنے. آپ کو پتہ ہے جنرل فیض حمید بانی تحریک انصاف اور ان کا لیترا بن کے شیخ رشید احمد صاحب
انہوں نے ایک 2021 کی جولائی میں ایک بہت بڑی سازش کی تھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف. 2021 جولائی میں جب وہ آپ کی تحریک لبیک کے جنا کمپین چل رہی تھی نا فرانسیسی سفیر کے حوالے سے, بڑی خونریزی ہوئی تھی لاہور کے اندر اور وزیر آباد میں, یاد ہے؟ جی جی. میں وزیر جیل خانہ جاتا. سر کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کے آپس کے معاملات ڈسٹرب ہو گئے تھے. جنرل باجوہ صاحب بھی اس وقت چاہتے تھے ایکسٹینشن, اس وقت تک ان کی پوری کوشش تھی مجھے ایکسٹینشن مل جائے. جنرل فیض خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے. جنرل فیض کے پاس ISI کی ذمہ داری تھی. انہوں نے پورا پلان بنایا کہ لبیک والوں کو اس ایشو کے اوپر کھلی چھٹی دے کے اسلام آباد فیض آباد لایا جائے. یہاں لا کر جنرل باجوہ صاحب کے مذہبی بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے اور ایسا کنٹروورشل ان کو کیا جائے کہ بس وہ نوکری سے نومبر میں فارغ ہو کے جانے کی ہی بہتر سمجھیں, ایکسٹینشن کی نہ سوچیں. سر اس پلان کے مطابق ملک کے حالات سویر, تحریک لبیک لاہور, اور ایک بات میں آپ کو اپنی 45 سال کی سیاسی زندگی, 24 سال حکومتی تجربات اور اس سے پہلے کے اپوزیشن کی جناب ساری تحریکیں دھرنے کا تجربہ میں آپ کو بتا دوں. پولیس اگر نہ چاہے اور ضلعی انتظامیہ اگر نہ چاہے تو بڑے سے بڑا موب بھی جو ہے نا وہ 5 قدم آگے موو نہیں کر سکتا. یہ بات میری یاد رکھیے گا. 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا موب بھی ہو نا, اگر پولیس طے کر لے کہ ہم نے ان کو نکلنے نہیں دینا ان کے جناب کسی دفتر سے یا ان کے کسی پریمیسز سے یا ان کو کسی سڑک سے, وہ نہیں نکل سکتا. اب آپ ادھر دیکھیں, لبیک تحریک کے چند ہزار لوگ پورا ماحول بنا کے ان کو جناب چلایا جاتا ہے, انتظامیہ کی چھتری تلے, پولیس کی چھتری تلے, پنجاب کی انتظامیہ کی حکومت کی چھتری تلے. اچھا, مطلب پولیس سپورٹ کر رہی تھی, آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ سونے نا, ساروں کی چھتری تلے وزیر آباد تک پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے موقع پہ ملک کا وزیر داخلہ شارجہ میں کرکٹ میچ دیکھنے چلا جاتا ہے. ملک کا پورا امن ماحول سٹیک پہ لگا ہوا ہے. FATF کہ بڑی مشکلوں سے ہم اپنی 26 شکیں پوری کر پا رہے ہیں 27, اور اس موقع پہ عروج پہ تھا FATF کے معاملات. اسٹیبلشمنٹ کا ایک ادارہ جو ڈائریکٹ آرمی چیف کو جواب دہ ہوتا ہے, MI, ان کو کچھ چیزوں کی درک ہوگی کہ بھائی کہانی اس کے پیچھے کیا ہے. وزیر اعظم ٹھنڈ مٹ کیے بیٹھا ہوا ہے, وزیر داخلہ غائب ہے, حالات بگڑے ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. فرانس جناب ایک انتہائی اہم ملک ہے, اس ملک کے حوالے سے دنگا فساد اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور فیض آباد چوک میں جناب شروع ہونے والے ہیں. ان کو کسی کو احساس ہی نہیں ہے. ڈیپلی جب انہیں وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, انہیں ساری چیزوں کی درک ہوگی کہ کہانی کیا ہے. سر سعد رضوی کوٹ لکھپت جیل میں تھے, راتوں رات سعد رضوی صاحب کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھایا گیا, پنڈی لایا گیا, انہیں ساری چیز سمجھائی کہ بھائی یہ سازش ہو رہی ہے, تو برائے مہربانی آپ بھی تھوڑا سا سینس آف رسپانسبلٹی کا ثبوت دیں. اور انہوں نے سینس آف رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا, اور وزیر آباد میں سارے کے سارے معاملات مذاکرات کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ ہو گئے. اسی وقت یہ کرنے سے پہلے جنرل باجوہ نے پھر ٹپکل پروفیشنل آرمی چیف والے لب و لہجے میں وزیر اعظم کو جو ٹریٹ کیا, اور پھر اس شیخ رشید کو کہا چل بھائی جلدی فوراً واپس آ. بھاگا جناب صاحب بہادر واپس آئے, اور پھر
اپنی سپرویژن میں جنرل باجوہ نے سارے معاملات سارٹ آؤٹ کروا کے وہ پورے کا پوری سازش ناکام بنائی. سازش کیا تھی؟ جنرل باجوہ کے اوپر ان کی مذہبی بیک گراؤنڈ کا کوئی جھوٹا الزام لگا کے ان کو کنٹروورشل کرنا کہ یہ آرمی چیف کے لیے نیکسٹ کم از کم مزید ایکسٹینشن نہ لے سکے. یہ تو ساری گیمیں ہو رہی تھی. اچھا فیاض بھائی، یہ باتوں باتوں میں آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کا ذکر کیا، تو عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے مارنا چاہتے تھے، آپ تو اس وقت ان کے ساتھ تھے، تو کیا واقعی میں ان کو مارنے کا جھوٹ یار؟ اس پوری تحریک فساد فی الارض دنیا کے اندر آپ پچھلے 200 سال 300 سال سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک کی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں، جو شیطان ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو عیار اور مکار لیڈر ہوتا ہے، وہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے چاہنے والوں کو اور عام لوگوں کو اور ووٹروں کو اور حامیوں کو اپنی حمایت کے اوپر آمادہ کرتا ہے، راغب کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ ایک پرانا سٹائل ہے. خدا کی قسم جو کچھ بولا گیا 99% پورے 2.5 سال جھوٹ بولا گیا. کتنا بڑا جھوٹ تھا جناب کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ، مجھے قتل کر دیا جائے گا. مجھے قتل اور قاتلانہ حملہ جناب جنرل فیصل نصیر نے مجھ پہ کروایا ہے. مجھے جیل میں ختم کر دیں گے. پہلے تو اس جنرل فیصل نصیر کے قتل کے اس کے الزام پہ آ جائے نا. جی پراپر الزام لگا لگا کے پاکستان کے ہر شہری کے دل میں نفرت پیدا کر دی. پی ٹی آئی کے ہر ورکر اور لیڈر کے ذہن میں فوج اور آئی ایس آئی کی نفرت پیدا کر دی. ہو گئی. ریاست جے آئی ٹی بناتی ہے اس الزام کے اوپر، اور اس جے آئی ٹی کے سامنے جب یہ صاحب بہادر پیش ہوتے ہیں تو ریاست کے 5-6 افسر سینئر گریڈ 1920 کے، آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے، ایف آئی اے کے، آئی بی کے، ان سے پوچھتے ہیں سر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کو جنرل فیصل نصیر قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یار میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے. تو ان کا پھر آپ مسلسل 3 مہینے سے 4 مہینے سے الزام لگا رہے ہیں. ان کا یار مجھے کسی بندے نے بتایا تھا. یار لعنت پڑے. خدا کے بندے، تم نے پوری ریاست کے اور ریاستی ادارے کو، اور وہ ادارہ جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، جس ادارے سے انڈیا پوری رات سوتا نہیں ہے، انڈیا کا میڈیا، انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ، ہماری جو ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، طے شدہ دشمن، ہمارا نامی گرامی دشمن انڈیا، اس کی نیندیں اڑتی ہیں جس آئی ایس آئی سے. یار تو نے اس کو ٹکے آنے کا نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا تھا. کس نے بتایا تھا؟ چلے میری زبان سے بہت ہی کچھ سخت لفظ نکلتا ہے لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں. جھوٹ بول دیا. سر یہ میں آئی وٹنس ہوں، میں جوڈیشل کمپلیکس کا آئی وٹنس ہوں، میں زمان پارک کے باہر پٹرول بمبوں کا آئی وٹنس ہوں، میں شہزاد بخاری کو زخمی کرنے کا کہ پورے کرائسس کا آئی وٹنس ہوں. سب جھوٹ. اور جوڈیشل کمپلیکس میں جس طریقے سے حملہ کیا گیا، یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. یار میں یہ ویڈیو پوری قوم کو کہوں گا کہ ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے دیکھیں. جس طرح باربیرینز تاتاری حملہ کرتے تھے نا مسلمان ملکوں پہ اور اپنے دشمن کے قلعوں پہ، خدا کی قسم اس طرح اس بانی تحریک انصاف نے اپنی کرپشن، اپنی بدیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنی پیداگیری، اپنی نوسر بازی کو چھپانے کے لیے مجھ سمیت تحریک انصاف کے 100% محب وطن لوگوں کو استعمال کر کے، قانون پسند کارکنوں کو استعمال کر کے، اس نے وہاں پر اس طریقے سے یلغار کروائی. لوگوں نے پینگا پاچا کر کے رکھ دیا تھا اس کی بلڈنگ کا گیٹ کا. یار کس بات کا؟ یار تمہیں بلایا پیشی پہ، تم جاؤ 4 وکیل لو، 5 بندے لو، جا کے پیش ہو اگر تم ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے حامل ہو. یہ تو ڈان بنے ہوئے تھے، 2.5 سال سے ڈان ہے. 5 اگست کی گرفتاری تک، یہ اپریل 2022 سے لے کے 5 اگست 2023 تک، یہ تو ڈان تھے کہ مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے. تو اب فیاض بھائی ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، جاتے جاتے آخری سوال
کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جو رہائی کے معاملات تھے اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے ڈیل ہو رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ سر 12 اگست کو 14 اگست منانے کا جو طریقہ سکھایا ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اب 9-2-11 ہونے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. سارے بندے کے پتر بنیں گے، سارے مشرف با اسلام ہوں گے، سارے ریاست کے تابع دار بنیں گے، سارے پاکستان کے قانون کے جناب آپ کے تابع دار بنیں گے، سارے آئین پاکستان کے تحفظ کے نمبردار بنیں گے. یہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرے گا ملک دشمن طاقتوں کی گود میں بیٹھ کے، اللہ پاک اس کو ایسے ہی ذلیل خوار کرے گا انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ فیاض بھائی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے یا آپ کے کچھ سوالات ہوں آپ انہیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اور ایک دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ میں سے بہت سے دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز اس کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید دوستوں تک جائے. بہت شکریہ.